السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچرالوجی 512۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کافی دن سے آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ سر جی اردو کے پیپر کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کر دیں۔ اصل میں محرم الحرام کا مہینہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور 1 سے 10 تک ویسے عقیدت و محبت کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے انسان کوشش کرتا ہے کہ زیادہ وقت عبادات میں گزارے۔ تو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو نہیں بنا سکا، کل آپ لوگوں کا پیپر ہے، اور اردو کے حوالے سے ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کو یہی کہا ہے کہ اردو کا پیپر اتنا چیک نہیں ہوتا جتنا جج ہوتا ہے۔ تو اردو کا پیپر حل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگ پیپر حل کیسے کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی پریزنٹیشن جتنی زیادہ اچھی ہوگی، آپ کو اردو میں اتنے بہترین نمبر ملیں گے۔ یعنی کہ آپ لوگوں کا پیپر جب کھولا جائے، اور آپ لوگوں کا پیپر کھولنے کے بعد جب اس پہ پہلی نظر چیک کر کی جائے، تو وہ آپ لوگوں کے پیپر کو اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہو کہ اس میں آپ لوگوں کے نمبر وہ کاٹیں۔ اردو کے پیپر میں کیسا لکھا ہے یہ پہلے نمبر پہ آتا ہے، اور کیا لکھا ہے یہ دوسرے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے پیپر کو خوبصورت بنانا ہے۔ مناسب مارکر کا استعمال کدھر آپ لوگوں نے کرنا ہے، ہیڈنگز کیسے بنانی ہے، آپ لوگوں نے حوالہ جات کیسے ایڈ کرنے ہیں، آپ لوگوں نے کوٹیشنز کیسے ایڈ کرنی ہے، شاعر کا نام، نظم کا عنوان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو زیادہ نمبر حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو بیٹے گیس سے پہلے اردو کا پیپر حل کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو آتا ہو۔ دیکھیں اردو کے اندر بہت سارے نمبر تو ایسے ہیں جو آپ لوگوں کو ایک ایک لفظ سے ملتے ہیں، ایک ایک لائن سے ایک ایک نمبر مل جاتا ہے۔ جہاں پہ دوسرے سبجیکٹس میں آپ لوگوں نے 4 5 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں، یا زیادہ لائنیں لکھ کے آپ لوگوں کو 1 یا 2 نمبر ملتے ہیں، تو اردو کے اندر آپ لوگوں کو ایک لفظ سے 1 نمبر مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لوگوں کے 20 نمبر کے MCQs ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس سبکی سوالات میں سے آئیں گے 5 نمبر، جس نثری حصہ آپ لوگوں کے اسباق وغیرہ ہیں ان میں سے آپ لوگوں کے پاس 5 نمبر ہوں گے۔ ادبی اصطلاحات ہوتی ہیں جیسے تشبیہ ہے، استعارہ ہے، تلمیح ہے، مجاز مرسل وغیرہ وغیرہ، جو آپ لوگوں نے گرامر میں چیزیں پڑھی ہیں وہ آپ لوگوں کو 5 نمبر کا پورشن ملے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس 5 نمبر کا پورشن شعری اصطلاحات میں مصرع ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، شعر ہے وغیرہ، مطلع، مقطع ہے، یہ سے آپ لوگوں کو 5 نمبر آئیں گے۔ اس کے بعد تذکیر و تانیث، مذکر مؤنث جن کو آپ کہتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کو ملیں گے۔ تو یہ والے MCQs بھی آپ لوگوں کو میں حل شدہ دے دوں گا، اس میں سے آپ لوگوں کی تیاری ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ تو 20 نمبر کا یہ والا سوال ہوتا ہے۔ دوسرا سوال آپ لوگوں کا اشعار کی تشریح کا ہوتا ہے، تو یہ کام بڑا آسان ہو گیا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں کے پاس یہ 2 حصے ہوتے ہیں، حصہ نظم اور حصہ غزل۔ 20 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ شاعر کا نام لکھتے ہیں نا، 1 نمبر ملتا ہے، نظم کا عنوان لکھتے ہیں 1 نمبر ملتا ہے۔ اس کے بعد 2 شعر آپ لوگوں نے نظموں میں سے حل کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کو 8 نمبر ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ لوگوں کا ایک پورشن جو ہے اشعار کی تشریح کا وہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب بچے کہتے ہیں سر جی کون سی نظمیں تیار کریں یا کون سی غزلیں تیار کریں؟ اب تو سلیبس ویسے بھی بہت مختصر سلیبس ہے، اس میں آپ لوگوں کو بیٹا بہترین آپ لوگوں کا طریقہ یہ کہ ہر چیز میں تو آپشن موجود ہے۔ مثال کے طور پہ نظموں کی تشریح آپ ہاف کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو 2 پورشن آئیں گے نظموں میں سے، ان میں سے ایک پورشن آپ لوگوں کو پہلے حصے میں سے آئے گا، یعنی کہ پہلی جو ہاف نظمیں ان میں سے آئے گا، اور دوسری نظم کا جو پورشن ہے یا دوسرے اشعار کی جو تشریح ہے وہ اگلی نظموں میں سے آئے گی۔ تو ان میں سے ایک آپ لوگوں نے حل کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہاف کر کے آپ لوگوں کو اگر پہلی آسان لگتی ہیں تو وہ پہلی ہاف کر لیں، اگر دوسری آسان لگتی ہے تو دوسرا ہاف تیار کر لیں۔ تو اس میں مشکل 4 5 بنے گی تو وہ میرے خیال 4 بنے گی تو وہ آپ لوگ وہ تیار کر لیں، اس میں تو مشکل کام ہی نہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے لکھنے کا، آپ لوگوں کو لکھنے کا طریقہ آتا ہو، آپ لوگوں نے پیپر کو حل کیسے کرنا ہے۔ اشعار کی تشریح کے اندر جب تک آپ لوگ حوالے ایڈ نہیں کرتے آپ لوگوں کو نمبر نہیں ملتے۔ اسی طرح آپ لوگ غزلوں کو ہاف کر لیں۔
پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی غزل میں سے 2 شعر آتے تھے اور ایک ہی نظم میں سے 2 شعر آتے تھے، اس میں آپشن نہیں ہوتا تھا، مگر اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے 2 نظموں میں سے کسی ایک نظم کے 2 شعر حل کرنے، اسی طرح 2 غزلوں میں سے کسی ایک غزل کے 3 شعر حل کرنے، ایک غزل کی آپ لوگوں کے پاس چوائس ہوگی۔ اب آپ لوگ غزلوں کو بھی ہاف آف کر لیں، یا آپ لوگ پہلی تیار کر لو یا دوسرا حصہ تیار کر لو، اس میں سے ایک آپ لوگوں کو آ جانا ہے، ساری تیار کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مگر میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ پہلی تیار، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 4 غزلیں ہیں نا، تو پہلی 2 کر لو، اگر 6 ہیں تو پہلی 3 کر لو، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس طرح آپ لوگ کر لو گے تو آپ لوگوں کو بہت آسانی سے پیپر حل بھی ہو جائے گا اور یہ نمبر بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ بچے صاحب پوچھتے ہیں کہ سر جی غزل اور نظم کی تشریح کو کیسے حل کر لیں، اکٹھا حل کرنا ہے یا الگ الگ حل کرنا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، پہلے تو بات ہے کہ نظم کی تشریح کے اندر آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ لوگ چاہے تو اکٹھی تشریح کر لو، چاہے تو الگ الگ کر لو، مگر غزل کا چونکہ ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے، اس کی مفہوم مطالب ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں ہوتے، لہٰذا آپ لوگ غزلوں کی تشریح الگ الگ ہی کریں گے، یعنی کہ غزل کے ہر شعر کے الگ الگ 3 نمبر ہیں، 9 نمبر ہوتے ہیں، 3 اشعار کے ایک شاعر کے نام کا نمبر ہوتا ہے، تو ان کو الگ الگ آپ لوگ حل کریں، اکٹھی تشریح حل نہ کریں، آپ لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ اس کے بعد پیراگراف کی تشریح آ جاتی ہے۔ پیراگراف کی تشریح کے اندر سبق کا عنوان ہے، مصنف کا نام ہے، سیاق و سباق 3 نمبر کا ہوتا ہے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، 1 نمبر ان کا، 3 نمبر کا سیاق و سباق۔ اگر آپ لوگ یہ بہترین لکھ دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو 5 نمبر ہی آ جائیں گے۔ آگے 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے اور وہ آپ لوگوں نے تشریح بہترین کوٹیشنز، اقوال، اشعار کے ساتھ حل کرنی ہے تو آپ لوگوں کو اچھے نمبر مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ بھی بچے سوال کرتے ہیں کہ سر جی اس کے پیج کتنے ہونے چاہیے، تو میرے خیال سے بہترین جو تشریح ہے نا وہ شاعر کا نام، نظم کا عنوان اور سیاق و سباق، 1 پیج کم سے کم ان کا ہونا چاہیے، 1 پیج پہ یہ ہو، اور آگے 3 سے 4 پیج جہاں پہ لفظ آپ تشریح لکھتے ہیں نا وہاں سے آپ لوگوں کی تشریح شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں سے آگے آپ لوگ اگر کم سے کم 3 پیج لکھیں، 4تھا پیج بھی لکھ دیں تو وہ اچھے بچوں کے لیے بہترین ہے، اگر وہ لکھ سکتے ہوئے تو، ٹھیک ہے جی۔ تو کم سے کم 4-5 پیجز کی تو 15 نمبر کی تشریح آپ لوگوں کا، یعنی کہ 15 نمبر کا سوال ہے تو یہ اتنا مواد آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی گیس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لحاظ سے بھی کہ آپ لوگ ہاف آف کر لیں، پہلے ہاف میں سے ایک تشریح آئے گی اور دوسرے ہاف میں سے دوسری تشریح آئے گی، آپ لوگوں نے کوئی سی ایک تشریح حل کرنی ہے پیراگراف کی، تو آپ لوگ یا پہلے اسباق تیار کر لو یا آخری اسباق تیار کر لو، پہلے تیار کر لو گے آخری چھوڑ دو گے تو بھی آپ لوگوں کی تشریح ہو جائے گی، اور آخری کر لو گے پہلے چھوڑ دو گے تو بھی آپ لوگوں کی تشریح والا سوال مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی طرح نظموں کا خلاصہ آنا ہے، نظم کا خلاصہ آنا ہے، اس میں بھی آپ لوگ اسی طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں، مگر اہم ترین جو نظمیں ہیں ان کے خلاصے جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ جو نظمیں ہیں ان کے خلاصے اگر آپ لوگ تیار کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو نمبر مل جائیں گے۔ جیسے علامہ اقبال کی نظم ہے اے وادی لولاب، اس کا خلاصہ آپ لوگ تیار کر لیں، او دیس سے آنے والے بتا، اس کا خلاصہ آپ لوگ تیار کر لیں، اخلاص کا خلاصہ آپ لوگ تیار کر لیں، اور نظم نعت کا خلاصہ آپ لوگ تیار کر لیں گے تو آپ لوگوں کو پورے کے پورے 5 نمبر خلاصے میں سے مل جائیں گے۔ اسی طرح اگر سبق کا خلاصہ اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو بیٹے سبق کے خلاصے کو بھی ہاف 2 میں سے آپ لوگوں نے ایک حل کرنا ہے، تو ایک خلاصہ آپ لوگوں کو پہلے اسباق میں سے آئے گا، ایک خلاصہ آپ لوگوں کو دوسرے اسباق میں سے آئے گا، تو وہ آپ لوگ انشاءاللہ وہ تیار کر لیں گے۔ میرے خیال میں جو اہم ترین خلاصے ہو سکتے ہیں تو وہ اسباق کے خلاصے جو ہیں تو وہ نیا قانون ہے، ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں، اس کے بعد اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پاکستان بن گیا، اس کے بعد فاقہ میں روزہ، تو یہ میرے خیال سے اہم ترین خلاصے آپ لوگوں کے ہو سکتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کی پیکٹا کی کتاب کے اندر جو بھی مواد دیا گیا ہے اس میں آپ لوگ مکالمے تیار کریں، اس کے بعد آپ لوگ رداد تیار کریں۔ بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سر جی مکالمہ لکھیں یا رداد لکھیں،
میں یہ کہتا ہوں کہ بچے روداد لکھیں، کیونکہ وہ ایک پیراگراف کی صورت میں لکھنی ہوتی ہے، مکالمہ نہ لکھیں، بار بار مارکر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، آپ لوگوں نے پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایڈ کرنی ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ تو روداد آسان اس لیے کہ ایک کہانی سی ہوتی ہے کہ کالج میں منعقد سیرت رسول کا جلسہ ہے، اس کی روداد لکھ دیں، یا یوم اقبال کا کوئی جلسہ ہوا ہے اس کی، تو یہ بنی بنائی چیزیں دماغ سے لکھنی، پیراگراف بنا کے کوٹیشنز اشعار اس میں لکھتے جائیں گے تو آپ لوگوں کو نمبر مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوٹیشنز وغیرہ باقاعدہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں، جو بھی تقریب ہوتی ہے اس میں تلاوت تو ہوتی ہے، اس میں کسی آیت کا ترجمہ لکھ دیں، جو بھی تقریب ہوتی ہے اس میں نعت تو ہوتی ہے، اس میں آپ لوگ کسی نعت کی مجھے یہ نعت بہت اچھی لگی، بچے نے پڑھی وغیرہ وغیرہ، تو یہ بہت ساری چیزیں۔ باقی ان تمام چیزوں کا مواد PDF کی صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اس میں MCQs ہوں گے، اہم پیراگراف جو آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے سارے اسباق کے پیراگراف دیے ہوں گے، مگر آپ لوگوں نے چوز کر لینے کہ آپ لوگوں نے پہلے حصے کو تیار کرنا ہے کہ دوسرے حصے کو تیار کرنا ہے، تو ان میں سے آپ لوگ اہم پیراگراف جو میں نے دیے ہیں وہ تیار کر لیں، انشاءاللہ اسی میں سے آ جائے گا۔ مکالمے اہم ترین کون سے ہو سکتے ہیں، روداد اہم ترین کون سی ہو سکتی ہے، اس کے بعد رسید یا درخواست۔ اچھا بچے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ سر جی رسید لکھیں یا درخواست لکھیں، اس میں بھی بیٹے آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ درخواست لکھیں، رسید نہ لکھیں۔ درخواست لکھیں گے میرے خیال سے آپ لوگوں کو زیادہ نمبر مل جائیں گے، چونکہ درخواست آپ لوگوں نے پہلے بھی شروع سے کلاسز میں لکھتے آئیں گے، تھوڑی آپ لوگوں کو پریکٹس بھی اس کی ہے۔ باقی میں آپ لوگوں کو ابھی سامنے آپ لوگوں کو رسید اور درخواست دونوں کا پیٹرن سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس طرح اگر آپ لوگ درخواست لکھتے ہیں یا رسید لکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو پورے کے پورے نمبر مل جائیں گے۔ یاد رکھیے گا پیٹرن آپ لوگوں کا یہی ہونا چاہیے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ان میں آپ لوگوں کو میکسیمم نمبر انشاءاللہ مل جائیں گے۔ باقی اس ویڈیو کے نیچے آپ لوگ اچھا کمنٹ کر دیں گے، میں آپ لوگوں کو PDF فائل شیئر کر دوں گا، اس کے اندر سارا مواد موجود ہے، آپ لوگ اپنی مرضی سے ہاف کر کے چیزیں تیار کر لیں، ساری چیزیں تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نظموں کی تشریح بھی ایک حصہ تیار کر لیں، ہاف کر کے ان میں سے آ جانا ہے۔ غزلیں بھی آپ لوگ ہاف کر لیں، ایک پہلا ہاف دوسرا ہاف، چاہے تو پہلا کر لیں چاہے دوسرا کر لیں۔ پیراگراف کی تشریح سبقوں کو ہاف کر لیں، چاہے تو پہلے تیار کر لیں چاہے تو آخری تیار کر لیں، ان میں سے آپ لوگوں کو آ جائے گا۔ باقی چیزیں اہم ترین جو ہے PDF کی صورت میں موجود ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔